پھر آقا علیہ السلام گوشت کے اندر بکرے کی گوشت کو پسند فرمایا کرتے تھے، سبزیوں میں کدو شریف آقا علیہ السلام کی پسند ہے۔ یہ جو ساری کے اندر تاخیر ہے اور افطار کے اندر تعجیل ہے، جلدی کرنا ہے، یہ یہودیوں کے طریقے کی مخالفت ہے۔ 3 دن آقا علیہ السلام نے مسجد میں آ کے تراویح کی جماعت فرمائی کہ اگر ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت میں سچے ہیں تو پھر حضور علیہ السلام کی اتباع بھی کرنی ہے، حضور علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر عمل بھی کرنا ہو۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی۔ ماہ سیام ہے، ماہ غفران ہے، رب کی رحمت کا خاص ذریعہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو، رجوع اللہ کرو۔ صدائے رمضان، صدائے رمضان، اے مومنو تم کو ہے یہ صدائے رمضان، صدائے رمضان، صدائے رمضان، سنتوں کی پیروی کران۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر شفقت بلال اسٹوڈیو میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ رمضان المقدس جاری و ساری ہے، اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں گناہ گار بندوں پر لٹا رہا ہے، بخششوں کے پروانے عطا فرما رہا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام صدائے رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ہمارے علاقے کی جان، ہمارے علاقے کی پہچان جناب حضرت علامہ مولانا محمد مبشر چشتی صاحب آستانہ عالیہ جلال شریف آپ موجود ہیں، اور ان سے انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ سوالات جو ناظرین نے ہم تک پہنچائے، تو محترم سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے ٹائم عطا فرمایا۔ تو آج کا سب سے پہلا جو سوال ہے اور ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا ماہ رمضان المبارک گزارنے کا انداز کیا تھا؟ کیا طریقہ کار تھا آپ کا؟ کس انداز سے آپ اور آپ کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت کس طرح ماہ رمضان کو گزارا کرتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ بہت شکریہ محترم شفقت بلال صاحب، یہ آپ نے نیکی کا جو بیڑا اٹھایا ہے اور آپ نیکی کو پروموٹ کرنے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں، آگے لوگوں تک پہنچانے میں جو کردار ادا کر رہے ہیں، یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ رب العزت کے اس فرمان پر، فرمانے عالی شان پر آپ عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو مولا نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ کہ نیکی، بھلائی، خیر خواہی کے جو کام ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور نیکی کے کاموں کو آگے سے آگے تک پروموٹ کرو، نیکی کے کلچر کو عام کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو برائی کے کام ہیں اور جو برے کام ہیں اور جو برائی کی طرف لے جاتے ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، ان کو پروموٹ نہ کرو۔ تو آپ اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، آپ کو جس قدر مبارکباد دی جائے کم ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام میں، آپ کے اس مشن میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو آپ کا سوال تھا رمضان المبارک میں معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ماہ رجب المرجب ہے، فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا ماہ شعبان المعظم یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک یہ میری امت کا مہینہ۔ واہ واہ واہ، کیا ہے۔ ایک اور مقام پر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہے رمضان المبارک، اس کی تیاری کے لیے آقا علیہ السلام ذہن سازی فرما رہے، سبحان اللہ، تاکہ جو بندہ مومن ہے، جو اہل ایمان ہے، وہ اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ذہنی طور پر، قلبی طور پر، روحانی طور پر ہر لحاظ سے تیار ہو جائے، پہلے ہی تیاری کر لے۔ اور آقا کریم علیہ السلام رمضان المبارک کی آمد سے پہلے جو ماہ شعبان المعظم ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے. سبحان اللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی بلکہ اس سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قریب پاتے رمضان المبارک کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا اللہ. اور اپنے آپ کو مستعد کر لیتے, اللہ کی عبادت کے لیے یکسو کر لیتے اور دیگر مصروفیات کو ترک کر کے ترک فرما کے اللہ سے لو لگاتے اور اللہ سے تعلق قائم فرماتے. یہ میرے لیے, آپ کے لیے, کائنات کے ہر انسان کے لیے, قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسوہ قائم کی. سبحان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت سے ایک طریقہ قائم کیا کہ یہ جو ماہ سیام ہے, ماہ غفران ہے, رب کی رحمت کا خاص ذریعہ ہے, اس کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو, رجوع اللہ کرو. صحیح. اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو قضا روزے ہوتے تھے میں ماہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان المعظم میں رکھا کرتی تھی. یعنی جو روزے قضا ہو جاتے ہیں خواتین کے ایام خاص کی وجہ سے, جو چند روزے ہر ماہ قضا ہوتے تو ان کی قضا پورا سال میں نہ کرتی بلکہ ماہ شعبان المعظم میں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے. تو چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے ہوتے تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی موقع مل جاتا. یہ اس میں بہت بڑا فلسفہ ہے. سبحان اللہ. جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان فرمایا کہ ہم جو قضا روزے ان کو ماہ شعبان میں رکھا کرتے, اس میں فلسفہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کے لیے بلا لے. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کسی وقت بلا لے تو میں روزے سے نہ ہوں, کیونکہ رمضان سے پہلے اپنا ماہ شعبان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی روزے سے ہوا کرتے تھے. تو حضرت امی عائشہ صدیقہ جان بوجھ کر آپ ماہ شعبان میں ہی روزہ رکھا کہ 13 سال کا عمر ہوتا ہے تاکہ خدمت اقدس میں کمی نہ رہ جائے. کیا بات. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیاری فرماتے. تو ماہ رمضان المبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول ہے, حضرت آپ کی بات کو ٹھوک رہا ہوں, یہاں پہ ایک کمال کی بات آ گئی ہماری جو گھر کی خواتین ہیں ان کے لیے. جی اپنے شوہر کی خدمت کے حوالے سے اپنی امی جان کا طریقہ دیکھیں, ان کا کیا طریقہ کار ہوتا. یہ سنت ہے. بالکل یہیں سے فقہاء کرام نے ایک مسئلہ نکالا ہے. صحیح. وہ فرماتے ہیں کہ عورت نفلی روزہ بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. اللہ. یعنی نفلی روزہ. صحیح. فرض روزہ تو پھر اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے فرض کرا دیا. مگر اگر وہ نفلی روزہ کا ارادہ رکھتی ہے تو اس کے لیے بھی خاوند سے اجازت لینا ضروری ہے تاکہ خدمت میں کوئی خلل واقع نہ ہو. کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول مبارک تھا وہ اس ماہ رمضان کو خصوصی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزارتے, اور اس کے اندر صیام رمضان المبارک کے روزوں کا معمول آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ حضر میں کبھی قضا نہ فرمائے. حضر میں یعنی گھر میں جب آپ تشریف فرما ہوتے, موجود ہوتے تھے, گھر میں تشریف فرما ہوتے, گھر میں موجود ہوتے. حضر میں جب سفر پہ نہ ہوتے. صحیح. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ روزے رکھے. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کا ارادہ فرماتے اور سفر کے لیے جاتے تو امت کی آسانی کے لیے کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھ لیتے اور کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ قضا فرماتے. کیا کہ جو اللہ رب العزت نے سہولت دی ہے, آسانی دی ہے کہ جو مریض ہے یہ جو سفر پر جائے اس کے لیے روزہ قضا اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کی قضا بعد میں سال بھر وہ کسی بھی وقت اس کو ادا کر سکتا ہے. اجازت ہے. یہ اللہ پاک کی دی ہوئی رخصت ہے, آسانی ہے. کیا بات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا دین ہے ہی آسانی کا نام. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول صیام کا جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب روزے رکھتے, اور جب باہر سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو کبھی روزہ رکھتے, روزے کے ساتھ ہوتے, اور کبھی روزے کی قضا فرماتے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام رمضان کا معمول, پہلے صیام رمضان کا معمول, پھر قیام رمضان کا معمول. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی وزن پہ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا, اللہ کے حضور کھڑا رہا, نفلی عبادت کی, نماز تراویح سے, جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اللہ رب العزت نے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے. سبحان. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ویسے بھی اللہ کی عبادت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام منہمک ہوتے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اللہ کی عبادت میں یکسو ہوتے
تو اللہ کی عبادت فرماتے فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدمین شریفین متورم ہو جاتے، اللہ ورم آ جاتی قدمین شریفین میں، سوج جاتے تھے. جی سوج جاتے. یہاں تک ہے خداوند قدوس کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل. حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اے کملی اوڑھ کر کھڑے ہونے والے حبیب، قم اللیل الا قلیلا، رات تو کھڑے ہوا کرے مگر تھوڑا وقت، نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے حبیب مکرم علیہ کا صلاۃ والسلام، اس قیام کو یا تو آپ آدھی رات پر کر لیں یا اس سے کم، او زد علیہ، یا اس سے تھوڑا سا بڑھا لیجئے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کی ترتیل کے ساتھ، خوبصورت مترنم لہجے کے ساتھ، خوبصورت انداز و آواز جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اس کے ساتھ تلاوت فرمایا کرے. تو یہ انداز جو اللہ پاک نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا، یہ انداز محبت ہے. سونیا پیارے، اے کملی اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھ کر کھڑے ہونے والے میرے حبیب، رات کو قیام فرمایا کرے مگر کم. آگے چل کر فرمایا اس کی جو وجہ ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا. سونیا آپ نے دن میں بھی بہت سے کام کرنے کو. واہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی منہمک ہوتے اللہ کی عبادت کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصروف عمل رہتے، مستعد رہتے، مگر رمضان المبارک میں پھر قیام اور بڑھ جاتا. واہ واہ واہ. اچھا، ایک تو ہمارے حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا طرز عمل آپ بتا رہے ہیں، اسوہ حسنہ آپ بتا رہے ہیں، اور ایک ہم اس دور کے مسلمان، اللہ اکبر، ہمیں تو بڑی مشکل سے نماز بھی بڑی مشکل سے ہم جا کے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ شومی قسمت ہے کہ نعرے ہم لگاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کے دعوے ہم بڑے کرتے ہیں، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر عمل کی باری آتی ہے، پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں. پھر ہمارا طرز عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے کہیں مختلف ہوتا. ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت میں سچے ہیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بھی کرنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر عمل بھی کرنا ہو، تب ہمارے عشق کے دعوے ان کے اندر صداقت ہوگی. صحیح. صبح. اچھا، یہاں پہ ایک سوال آیا ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جو ہے راتوں کو قیام فرماتے تھے، اور اس میں آپ نے بتایا کہ آپ تراویح کی نماز پڑھتے تھے. تو تراویح کی رکعتوں کے حوالے سے اختلاف ہے بعض اوقات، کہ کوئی کہتے ہیں 8 تراویح پڑھی جائے، یا کچھ کہتے ہیں کہ 20 تراویح پڑھی جائے. تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ جی، زیادہ تر جو علماء کی اکثریت ہے انہوں نے حضور کا طرز عمل اگر اس حوالے سے ہمارا بتائیں. جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جو ہے نوافل کی کثرت فرمائی. صحیح. اور 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں آ کے تراویح کی جماعت فرمائی ہوئی، امام مقرر کیا، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھائی. سبحان اللہ. صرف 3 رکعت. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں وجہ یہ ہے، نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہیں میری امت پر یہ تراویح فرض نہ ہو جائے اور امت مشقت میں نہ پڑ جائے. فرض نہیں فرمایا، مگر کیونکہ یہ عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کم مسجد میں آئے، تشریف لائے، اور زیادہ تر اپنے گھر کے اندر اس عبادت کو آپ نے انجام دی. اچھا، 8 رکعتیں پڑھی یا 20؟ جی 20 رکعتیں ہیں. سبحان اللہ، سبحان. اور یہ بھی اپنی امت کی آسانی کے لیے. واہ واہ، کہیں فرض نہ ہو. دیکھیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو اہل ایمان ہے بالخصوص ان کے ساتھ حضور کی شفقت، رحمت و رافت، اس کے کیا کہنے. واہ. جیسے فرمایا اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں مسواک کو ہر وضو سے پہلے لازم قرار دیتا. صحیح. سبحان اللہ. ہر قدم یہ بھی سننا ہے، ہر قدم پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی آسانی کا خواب رکھا. پھر دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارک، کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں خواتین مسجد میں آ کے نماز ادا کرتی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جب خواتین ان کے بچے رو رہے ہوتے، وہ اپنے گھروں میں بچوں کو چھوڑ کر آتی اور رو رہے ہوتے، تو میں ان کے خیال سے نمازوں کو مختصر فرما دیتا. آقا نمازوں کو مختصر فرما دیتے. کہیں کسی خاتون کا کوئی بچہ رو رہا ہو اور اس کا خیال، اس کا دھیان اپنے بچے کی بے قراری کی طرف ہو اور وہ خود بے قرار ہو جائے. ایک ہمارے حضور کی ہم سے اتنی شفقت ہے، اور آج ہم اتنے دور ہیں حضور کی تعلیمات سے، حضور کے اسوہ حسنہ سے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا حضرت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا سحری کا معمول کیا تھا؟ جی، سحری کے مطلب کس ٹائم آپ اٹھتے تھے، سحری کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، آپ کا انداز کیا تھا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سادگی سے عبارت. جو
کھانا مل جاتا جو حاضر خدمت ہوتا اسے تناول فرما لیا کرتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم ارشاد فرمائی کہ سحری کو اس کے آخر وقت میں کیا جائے، یعنی کہ آخری ٹائم. جی فرمایا کہ سحری کے اندر تاخیر کیا کرو اور افطار کے اندر تعجیل کیا کرو، جلدی کیا کرو. اور فرمایا یہ جو سحری کے اندر تاخیر ہے اور افطار کے اندر تعجیل ہے، جلدی کرنا ہے، یہ یہودیوں کے طریقے کی مخالفت ہے. اچھا جی کہ یہود جب افطار کرتے تھے تو ستاروں کے آنے کا انتظار کرتے تھے. اچھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس کے اندر جلدی کرنی ہے، جو ہی وقت ہو جائے آپ نے روزہ کو افطار کر لینا. صحیح. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ فرمایا تو سحری ضرور کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری کے اندر برکت ہے. فرمایا کہ چاہے چند لقمے ہی کھانے کو کیوں نہ ملے آپ سحری ضرور کھائیں، سبحان چاہے چند گھونٹ ہی کیوں نہ میسر ہو پانی کے آپ سحری ضرور کریں. سبحان. اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ کیا چیزیں آپ تناول فرماتے تھے افطار کے دن؟ جی میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو حاضر خدمت ہوتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے تناول فرمانا ہے. جیسے میں نے سنا کہ زیادہ تر جو ہے کھجور ہیں، میرا سبھی کھجور جو پریورٹی جو ترجیح دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجور کو دی، اور فرمایا اگر کھجور میسر نہ آئے تو پھر پانی کے ساتھ روزہ اسٹارٹ کیا جائے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام گوشت کے اندر بکرے کے گوشت کو پسند فرمایا کرتے تھے. سبزیوں میں کدو شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کو پسند فرماتے اور کسی چیز میں عیب نہ نکالتے. واہ. اور ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تعلیم ہے کہ کھانے میں کبھی عیب مت نکال. عیب نہ. اللہ ہے سبحان اللہ. کہیں کہ کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، یا بنانے والے کا بالکل یا دینے والے، جیسا بھی ہے. اگر دل نہیں کر رہا تو نہ کھائے، ایک طرف رکھ دے مگر کھانے میں عیب نہ. واہ 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 سبحان اللہ.